السلام علیکم ویئر، میں آپ سب کو پازیٹیولی ہیپی کے پلیٹ فارم پہ ویلکم کرتا ہوں آج کے سیشن میں. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. تو آج کے سیشن کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فیئر آف کلاس روم پریزنٹیشن. تو آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں وہ ہیں مس شاذل ہمایوں. تو چلیں ہم اپنے سیشن کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم میم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. میں بالکل ٹھیک، امید کرتی ہوں ہمارے ویورز بھی ٹھیک ہوں گے اور آپ بھی ٹھیک ہوں گے. جی میم، الحمدللہ. میم فرسٹ آف آل تو میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں پازیٹیولی ہیپی کے پلیٹ فارم پہ. تھینک یو. ٹھیک ہے میم، تو ہم اپنے سیشن کا آغاز کرتے ہیں میم. جیسے کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے فیئر آف کلاس روم پریزنٹیشن. میم اس کے بارے میں ہمیں انٹرو دیجیے گا کہ یہ کیا ہوتا ہے اور اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا ہمارے ویورز کو. اچھا، فیئر آف کلاس روم پریزنٹیشن جو ہے وہ ایک بالکل نارمل فینومینا ہے. بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے، بہت کم پاپولیشن ہے جس کو بالکل بھی نہیں ہوتا. ہر کسی کو پہلی دفعہ تو کم از کم ضرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ابھی ہم جس حوالے سے بات کرنے لگے ہیں وہ ایک نارمل فینومینا ہے، نارمل فیئر ہے جس کی انٹینسٹی بہت زیادہ نہیں ہوتی کہ ہم اس کو ڈس آرڈر میں ڈائگنوز کریں. لیکن اس سے ریلیٹڈ ڈس آرڈر بھی ہوتے ہیں. مطلب اگر فیئر بہت زیادہ انٹینس ہو جائے تو سوشل انزائٹی ڈس آرڈر کی طرف بھی لے کے جا سکتا ہے. اور آج لیکن ہم نارمل فیئر پہ بات کریں گے اور اس کی اسٹریٹجیز کے بارے میں بات کریں گے کہ کس طرح اس کو اوور کم کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو میم اس کی سمپٹمس. ویسے تو سمٹمس ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں کہ ڈس آرڈر کیوں، لیکن اگر ڈس آرڈر نہیں ہے تب بھی انزائٹی اور فیئر کے جو سمٹمز ہوتے ہیں وہی سمٹم ڈیورنگ پریزنٹیشن ہمیں ایکسپیرینس ہو رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ دل تیزی سے دھڑکتا ہے، کپ کپاہٹ آ جاتی ہے، سویٹنگ ہوتی ہے کچھ لوگوں کو بہت زیادہ، نوزیا بھی ہو سکتا ہے تھوڑا بہت. اس لیے ریکمینڈیڈ ہے کہ بہت ہیوی فوڈ کھا کے آپ پریزنٹیشن میں نہ جائیں. اور شارٹنیس آف بریتھ یعنی سانس اکھڑنے لگ جاتا ہے. بے ہوشی تو نہیں، چکر آنا کہہ سکتے ہیں. چکر آ سکتے ہیں کچھ لوگوں کو. مسل ٹینشن ہو سکتی ہے، پٹھے کھنچ سکتے ہیں جو کہ ایک انزائٹی کا بہت کامن سمٹم ہے. اور اس کے علاوہ سب سے جو امپورٹنٹ سمٹم ہے جس کو اگر ہم اوور کم نہیں کرتے تو ہم شاید آگے جا کے ڈس آرڈر میں فال کر دیں، وہ یہ ہے کہ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اس سچویشن کو اوائڈ کریں اور پریزنٹیشن چھوڑ کے بھاگ دیں. کازز کے بارے میں میم بات کریں گے. کیا کازز ہوتے ہیں جو کہ فیئر کی وجہ بنتے ہیں؟ ویسے تو بہت سارے کازز ہوتے ہیں لیکن مین کازز جو میں نے ریسرچ کی ہے اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ ہمارے تھاٹ پیٹرن سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. سب سے پہلا کاز اگر ہم دیکھیں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ سیلف کانشیس ہوتے ہیں کہ ہم گروپ کے سامنے کیسے نظر آ رہے ہیں، کیسے پریزنٹ کر رہے ہیں اور کیا ہمارے ساتھ ہونے والا ہے یا ہم کیسے لگنے والے ہیں. ٹھیک ہے، اسی کاز کی وجہ سے ایک کاز یہ آتا ہے کہ ہمیں یہ بھی فکر لگ جاتی ہے کہ ہم نروس لگ رہے ہوں گے سب کے سامنے. اچھا، اب جب نروس لگ رہے ہوتے ہیں تو یہ تو ایک نارمل بات ہے. پبلک اسپیکنگ کوئی بھی پہلی دفعہ کر رہا ہوگا یا پریزنٹیشن کوئی بھی پہلی دفعہ دے رہا ہوگا، اس میں تھوڑی بہت نروسنیس ہوگی. بلکہ کچھ ایکسپرٹس میں بھی تھوڑی بہت نروسنیس ہوتی ہے ان دا بگننگ آف پریزنٹیشن. ٹھیک ہے، تو اگر ہم اپنا ایک یہ بات یاد رکھیں گے کہ ہماری جو نروسنیس ہے وہ بالکل نارمل ہے اور اس کے شو ہونے سے کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی نیگیٹو امپیکٹ نہیں پڑا، تو پھر ہماری پریزنٹیشن اسموتھ جائے گی. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اگلے ہمیں یعنی آڈینس جو ہے ہمیں نیگیٹیولی ایویلویٹ کر رہی ہے. اچھا، اب جو انسٹرکٹر بیٹھا ہوا ہے یا ٹیچر بیٹھا ہوا ہے اس نے تو آپ کو ایویلویٹ کرنا ہے، یہ بات تو انڈرسٹوڈ ہے کیونکہ اس کا کام ہے یہ. لیکن جو باقی آڈینس ہوتی ہے یعنی اسٹوڈینٹس ہیں وہ ایکچولی آپ کی سائڈ پہ ہوتے ہیں. وہ نہیں چاہ رہے ہوتے کہ آپ فیل کرو کیونکہ اس سے ان کا کانفیڈینس بھی لو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ اکثر آپ کو سپورٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں. چاہے آپ اپنے ذہن میں یہ امیجن کر رہے ہو کہ وہ آپ کو نیگیٹیولی ایویلویٹ کریں لیکن وہ
ایکچولی آپ کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کا اندازہ آپ اس طرح لگا سکتے ہو کہ آپ جب آڈینس میں بیٹھے ہوگے تو کیا آپ چاہو گے کہ آپ کا کوئی کلاس فیلو فیل کرے؟ ایسا نہیں ہو سکتا, کیونکہ اگر وہ فیل کرے گا تو آپ کا کانفیڈینس بہت لو ہو جائے گا کہ یار ایسے بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اکثر اس کو انکریج ہی کر رہے ہوتے ہو. پھر ہمیں پاس فیلئرس کی وجہ سے بھی ڈر لگتا ہے کہ پہلے کبھی ہماری کوئی بری پریزنٹیشن ہو گئی ہو یا کوئی مسئلہ آ گیا ہو, کوئی برا حادثہ ہو گیا اس دوران, تو پھر ہمیں ڈر لگتا ہے. پھر اس کے علاوہ پور اور انسفیشینٹ پریپریشن, یعنی ہمیں اپنے ٹاپک پہ اگر گرپ نہ ہو اور ہم نے اس کو تیار نہ کیا ہو, ہم نے اس کو انڈرسٹینڈ نہ کیا ہو, تب بھی ہمیں ظاہر ہے انزائٹی کے سمٹمز زیادہ ہوں گے ہمارے. اور اس کے علاوہ اگر ہم اپنے آپ سے ڈسسیٹسفائیڈ ہیں, اپنی اپیئرنس سے یا اپنی ابیلٹیز سے, تو وہ اس سے ریلیٹڈ کوگنیشن بھی ہمیں ڈیورنگ پریزنٹیشن تنگ کریں گے. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ جو لاسٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم خود کو دوسروں سے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں. جو کمپیریزن ہوتا ہے نا, وہ ہمیں بہت زیادہ لیٹ ڈاؤن کرتا ہے کہ یار اس کی تو اتنی اچھی پریزنٹیشن ہوئی ہے, پتہ نہیں میں دے سکتا ہوں کہ نہیں, میری تو اتنی تیاری ہے ہی نہیں. لیکن جتنی تیاری آپ نے کی ہے کم از کم اتنی تو دو نا, وہ بھی اگر بھول جاؤ گے انزائٹی کی وجہ سے تو وہ کیسے دے سکو گے. ٹھیک ہے, تو یہ سارے ہمارے کازز ہوتے ہیں جو کہ زیادہ تر ہمارے تھاٹ پیٹرن پر ہی ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں اور ان کو ہم اسی وقت ڈسٹارٹ کر لیں اور ٹھیک کر لیں, تو پھر ہمارا جو ہے ڈسپیوٹیشن ہو جائے گی اور پھر ہم ریشنلی سوچ سکیں گے ڈیورنگ پریزنٹیشن اور اپنے ٹاپک کے اوپر فوکس رہیں گے. ٹھیک ہے میم, آپ سے میرا ایک کوشچن ہے کہ سوشل انزائٹی اور نارمل فیئر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ سوشل انزائٹی اور نارمل فیئر میں یہ فرق ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا نہیں بلکہ ہے کہ ہماری جو سوشل انزائٹی ہے نا, اس میں بہت زیادہ انٹینس سمٹمس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اتنے انٹینس ہوتے ہیں کہ آپ یا تو پریزنٹیشن دے ہی نہیں پاتے یا آپ اس کو اوائڈ کرتے ہو, آپ فیل ہونا بہتر سمجھتے ہو بجائے اس کے آپ فیس کرو. ٹھیک ہے, اور اوائڈنس بہت زیادہ ہوتی ہے. اس کے علاوہ سوشل انزائٹی میں صرف پریزنٹیشن کے وقت آپ کو فیئر نہیں ہوتا, آپ کو جنرل سوشل سچویشن میں بھی فیئر ہوتا ہے. یعنی اگر آپ فیملی گیدرنگ میں بھی ہو تب بھی آپ اینشیس فیل کرو گے, اور آپ کو اس کا ایک مین کاز جو ہوتا ہے وہ فیئر آف نیگیٹو ایویلویشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ پریزنٹیشن میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے, ہمیں نیگیٹو ایویلویشن کا ڈر ہوتا ہے, لیکن سوشل انزائٹی میں آپ کو ہر وقت ہی نیگیٹو ایویلویشن کا ڈر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ اگر اپنے گروپ آف فرینڈ سے بھی بات کر رہے ہو تب بھی آپ کو مسئلہ ہوگا, اگر آپ اپنے گروپ آف کزن سے بات کر رہے ہو تب بھی آپ کو مسئلہ ہوگا. مطلب اس کی کافی ساری سوشل سچویشن ہو سکتی ہیں, صرف پریزنٹیشن نہیں ہوگی, اور سمٹمس بہت انٹینس ہوں گے. ایک جگہ پہ میں نے پڑھا تھا کہ اگر ہم کمپیریزن کریں کہ سمٹمس کا, تو سمٹم جو ہیں وہ جو نارمل فیئر ہے وہ پریزنٹیشن شروع ہونے کے 8 منٹس تک آپ کو انزائٹی رہتی ہے. ٹھیک ہے, اور لیکن جو سوشل انزائٹی ہے اس میں تقریباً آپ کو 90 منٹس تک آپ سمٹمس کو ایکسپیرینس کرتے ہو. اس میں جو ایک سمٹم اسپیسیفائی کیا ہوا تھا وہ ہائی بلڈ پریشر تھا, کہ آپ کا 90 منٹس تک بلڈ پریشر تقریباً ہائی رہتا ہے. تو اس کی انزائٹی کی انٹینسٹی کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں. تو میم اس کے علاوہ ہم جی میم, اس کے علاوہ اگر ہم اسٹریٹجیز کی بات کریں تو اس میں سب سے پہلے ہم بیفور پریزنٹیشن کی اسٹریٹجیز کی بات کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ہمیں ریوائز ہونا چاہیے اپنا بہت اچھے طریقے سے ٹاپک, ہم نے پہلے سے پریپیئر کیا اور اس کو ریویژن کیا اور پریکٹس کیا. ٹھیک ہے, پریکٹس کے لیے یہ ہے کہ آپ ایسے نہ کریں کہ پوری اسکرپٹ لکھ کے رکھیں, یعنی ایک ایک ورڈ لکھ کے رکھیں کہ میں نے یہ پڑھنا ہے. جا کے پڑھنا کبھی بھی نہیں, آپ نے اپنی ایک آؤٹ لائن پریپیئر کرنی ہے اور آؤٹ لائن میں سے آپ نے پوائنٹس کو ایکسپلین کرنا ہے, اپنی انڈرسٹینڈنگ بتانی ہے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ. آپ نے ورڈ ٹو ورڈ ریڈ کرنے نہیں جانا. ٹھیک ہے, اور دوسری بات یہ کہ آپ مرر پریکٹس بھی کر سکتے ہیں اور ایک فرینڈ کے سامنے بھی پریکٹس کریں, کیونکہ فرینڈ جو ہے آپ کو ایویلویٹ جب کرے گا تو وہ آپ کو ضرور
کوئی بہتر پوائنٹس بھی بتائے گا کہ اچھا اس کی جگہ یہ ایڈ کر لو، یا پھر کوئی اور چیز بھی ایڈ کرانا چاہے تو وہ کروا سکتا ہے. لیکن مرر کے سامنے اس لیے وہ فرسٹ اسٹیپ اس لیے ہونا چاہیے کیونکہ پھر آپ کا سیلف کانفیڈینس ڈیولپ ہو جاتا ہے. پھر اس کے علاوہ آپ اگر پریزنٹیشن سے پہلے آپ کے لیے پاسبل ہے تو آپ اپنے آڈینس کے ساتھ اور اپنی جو سیٹ اپ ہے اس کے ساتھ فیملیئر رہو، اور اپنی ایکوپمنٹ کو سیٹ رکھو، جیسے انٹرنیٹ کنیکشن، پاور پوائنٹ کے ساتھ کنیکشن، پروجیکٹر کے ساتھ کنیکشن. یہ سب کچھ آپ کا پہلے سے پریپیئرڈ ہونا چاہیے آڈینس کے آنے سے پہلے، کیونکہ اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر آپ کو ہو سکتا ہے امبیرسنگ کوئی سچویشن ہو، تار میں آپ کا پاؤں اٹک جائے یا کوئی اور مسئلہ ہو جائے تو وہ آپ کے لیے امبیرسنگ ہو سکتا ہے، اور شروع میں ہی کچھ امبیرسنگ ہو گیا تو آپ کو انزائٹی زیادہ ہوگی. اچھا، ڈیورنگ پریزنٹیشن جو ہے وہ کچھ پوائنٹس یہ ہیں کہ آپ یاد رکھو کہ آڈینس میں بھی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کم از کم 40% کو فیئر آف پریزنٹیشن ہے. ٹھیک ہے، آپ اکیلے نہیں. تو یہ چیز آپ کو بہت زیادہ نارملائز کرے گی کہ باقیوں کو بھی تو ہے اور یہ ایک نارمل بات ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر مجھے انزائٹی ہو رہی ہے تھوڑی سی. ٹھیک ہے، ہم نے اپنے اسٹریس کو نارملائز کرنا ہے اور ایکسیپٹ کرنا ہے کہ یہ نارمل ہے. اس کے علاوہ آپ ڈیورنگ پریزنٹیشن آڈینس کے ساتھ جب انگیج کر رہے ہو تو کوشش کرو اپنے کسی فرینڈ کی طرف دیکھو، کیونکہ وہ انزائٹی کو لو کرے گا. ٹھیک ہے، کوشش کرو کہ ایویلویٹر کے سامنے جو کہ صرف انسٹرکٹر ہوتا ہے کلاس روم میں، اس کی طرف کم دیکھو، یا کوشش کرو نہ دیکھو، یا اس کی طرف دیکھ لو، اس کو آئی کانٹیکٹ بھی دے دو کیونکہ وہ ایک ایویلویشن کا پارٹ ہوتا ہے، لیکن کم سے کم دیکھو. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اپنے آپ کو کام ڈاؤن کرو، کچھ ڈیپ بریتھ لو، اور اس کے علاوہ اپنے آپ کو جیسے بھی کام ڈاؤن کر سکتے ہو ویسے کرو. اس کے علاوہ یہ بھی ایک بات ہے کہ آپ نے اگر اٹینشن کو گریب کرنا ہے تو فرسٹ 20 سیکنڈ آف پریزنٹیشن جو ہوتی ہے نا، وہ ہمارے بیسٹ ٹائم ہوتا ہے جس میں ہم آڈینس کی اٹینشن کو گریب کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں آپ اگر اسٹوری ٹیلنگ کی ہیلپ لو گے تو بہت اچھا ہوگا آپ کے لیے بھی آڈینس کے لیے بھی، کیونکہ اسٹوریز انٹرسٹنگ ہوتی ہیں، لوگ سننا پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اسٹوریز آپ کو بھی بہت اچھی طرح یاد رہتے ہیں، خاص طور پہ اگر وہ آپ سے ہی ریلیٹڈ ہیں تو. پھر ایک اسٹریٹجی یہ بھی ہے کہ آپ پریزنٹیشن سے پہلے یعنی کلاس روم ٹائم میں کوشچن آنسر میں اور ڈیبیٹس میں پارٹیسپیٹ کرو، کیونکہ جب آپ کرسی پہ بیٹھ کے پارٹیسپیٹ کرو گے تو آپ کی انزائٹی لو ہوگی اور آپ کی آڈینس کے ساتھ فیملیئرٹی زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کی کلاس تو ایک ہی آڈینس ہوتی ہے نا، تو اس میں آپ کی فیملیئرٹی بڑھے گی لوگوں کے ساتھ. پھر آپ نے اپنا جو ٹاپک ہے اس کو آرگنائز کرنا ہے، اس کے سب ٹاپکس بنانے ہیں اور ان کی ہیڈنگس کو یاد کر لو. ہیڈنگس یاد رہیں گی تو پھر آپ کو یہ بھی یاد رہے گا کہ آپ نے بولنا کیا ہے. اور اس کے علاوہ آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو ویژولائز کرو کہ آپ کانفیڈنٹلی اسپیچ دیتے ہوئے کیسے لگو گے، کیونکہ ہم زیادہ تر ویژولائز کرتے ہیں کہ ہم نروس کیسے لگیں گے، جس کی وجہ سے نروسنس اور بڑھتی ہے. لیکن اگر ہم اپنے آپ کو ویژولائز کریں گے کانفیڈنٹ، تو پھر ہمارا موٹیو ہوگا کہ اچھا ہم نے ایسا دکھنا ہے، تو پھر وہ ہماری نیگیٹو تھاٹس کو ریٹیلیٹ کرے گا. تو یہاں تک آج کا ہمارا ٹاپک تھا، اور یہ اسٹریٹجیز تھیں جن سے ہم ہیلپ لے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ سوشل انزائٹی کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کلینکل سائیکالوجسٹ کی ہیلپ ضرور لیں، کیونکہ وہ آپ کو آرگنائز وے میں ایکسپوئر کروائے گا. ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل ایک دم سے آپ کو بہت بڑی آڈینس کے سامنے ایکسپوز کر دے گا. آپ کو آرگنائز وے میں ایکسپوئر کروائے گا اور اس سے آپ کو ہیلپ ملے گی اپنی انزائٹی اوور کم کرنے میں. تھینک یو سو مچ میم فار یور پریشیس ٹائم. تو ویئر جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ مطلب یہ ایک ایسا فیئر ہے جس سے ہم سبھی لوگ آلموسٹ گزرتے ہیں یونیورسٹی لیول میں، کالج لیول میں. تو سم ٹائمس ہم میں سے ایسے ہوتے ہیں جو کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بھاگ جائیں، پریزنٹیشن ہی نہ دینی پڑے. تو ایسا نہیں کرنا، تو کوشش کرتے رہنا چاہیے انسان کو. کوشش کریں گے تو ایک وقت آئے گا جب ہمارا یہ ڈر، انزائٹی وغیرہ بالکل ہی ختم ہو جائے گا اور ہم میں کانفیڈنس آ جائے گا. تو اسی طرح ہی اگر آپ میں سے کوئی سائیکالوجیکل ایشو وغیرہ میں سے گزر رہا ہے تو وہ جا کے پروفیشنل ہیلپ لے سکتے ہیں کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس. اس کے علاوہ ہمارے پاس آپ کی اکارڈنگ ٹو یور افورڈیبلٹی کلینکل سائیکالوجسٹ موجود ہیں.
تو آپ میم مس زینب جوید جو کہ ہماری CEO ہیں ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, ان کو میسج کر سکتے ہیں, تو وہ آپ کو نیم اور چارجز وغیرہ سے بتا دیں گی. اور ایسے لوگ جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے تھراپی, تو ان کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ٹیم پازیٹیولی آپ کو یہ اپرچونیٹی دے رہا ہے کہ وہ لوگ افورڈیبل کاسٹ میں تھراپی لے سکتے ہیں. ہمارے پاس سائیکالوجسٹ موجود ہیں. اس کے علاوہ ایک اور اناؤنسمنٹ میں کرتا چلوں کہ ٹیم پازیٹیولی ہیپی 3-day کریش CBT کورس آفر کر رہے ہیں. تو جو بھی اسٹوڈنٹ یا کوئی بھی کلینکل سائیکالوجسٹ اس کو اویل کرنا چاہتا ہے تو وہ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے. تو اس میں ہم آپ کو آن لائن نوٹس پرووائڈ کیے جائیں گے, آپ کو یہ سرٹیفکیٹ دیا جائے گا, اور اس کے جو چارجز ہیں وہ 7,000 روپیز. تو اس کے ساتھ ہی ہم اپنے سیشن کو اینڈ کرتے ہیں. تو انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی دوبارہ ایک نیو ٹاپک کے ساتھ, ایک نیو گیسٹ کے ساتھ. تب تک ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, ہماری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بی پازیٹیو, بی ہیپی. اللہ حافظ. اللہ حافظ میم.